ہمارے اس فورم سے کم از کم 15 سے 20 لوگوں کے ڈرائیونگ لائسنس بنے ہیں، ورنہ معاشرے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی ٹرانسجینڈر جو ہے نا وہ جا کے اپنی ڈرائیونگ لائسنس بنوا سکتا ہے۔ اگر کوئی ٹرانسجینڈر آ جاتا ہے تو اس کے حوالے سے ادھر ایک VSO وکٹم سپورٹ آفیسر جو کہ ایک پڑھا لکھا خواجہ سا ہے جو کہ اسپیشل ٹرانسجینڈرز کے لیے جس کو ہائر کیا گیا۔ اس طرح جھنگ سے ایک بچہ جو نہ بیچارہ بول سکتا تھا، نہ وہ کچھ بات کر سکتا تھا، نہ سن سکتا تھا، تو وہ ہمیں بچہ ملا، ہم نے اس کو اشاروں کی مدد سے، کیونکہ ہمارے پاس ایک ہماری لیڈی آفسر ہیں جو ایکسپرٹ ہیں کہ جو وہ گونگے بہروں کے اسکول سے انہوں نے سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے، ان کی مدد کے ہم نے اس کا نمبر لیا، اس کا فیملی کا، اس کے باپ کو، اس کی فیملی کو ٹریس کیا چنیوٹ سے، پھر ان کو بلایا، بچہ ان کے ہینڈ اوور کیا۔ ایسے افراد جو کہ سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، ان کے لیے اسپیشل ایک سٹاف ہے، ہمارا فیمل سٹاف ہے، جن کو ایک سائن لینگویج کورس کروایا گیا جو کہ اشاروں کی مدد سے ان سے بات کرتے ہیں۔ جو یہ لوگ نشے کے عادی ہیں ان کو بھی یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے کیا؟ یہ ذرا کیا معاجرہ تھوڑا سا تفصیلاً بتائیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، نشہ کرنے والے یا جن کو یہ لت پڑی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالباسط اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں سیالکوٹ پلس۔ ناظرین، اس ٹائم میں موجود ہوں پولیس تحفظ مرکز کے اندر، جو کہ پنجاب پولیس کا ایک نیا انیشیٹو ہے، خاص طور پہ معاشرے کے کمزور افراد کے لیے اور خاص طور پہ ٹرانسجینڈرز کے لیے۔ کیا کیا یہاں پہ فیسیلیٹیز دی جا رہی ہیں، اور یہاں پہ اگر کوئی بھی شخص آتا ہے تو اس کو کیا کیا سروسز دی جا سکتی ہیں، اور یہاں پہ اس کو کیسے ویلکم کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی پولیس تحفظ مرکز کے اندر آ کے اپنی درخواست رکھتا ہے تو اس کو کیسے ڈیل کیا جائے گا۔ آئیے آپ کو آج جو ہے وہ پولیس تحفظ مرکز کے اندر جو بھی فیسیلیٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں اس کے متعلق بتاتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ پولیس تحفظ مرکز کا انیشیٹو کیوں لیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پولیس تحفظ مرکز کا انیشیٹو ہمارے IGP پنجاب نے اس کا انیشیٹو لیا، اور یہ انیشیٹو میں بیسیکلی اس ولنریبل سیگمنٹ جو ہمارے سوسائٹی کے ہیں، جس میں ہمارے ٹرانسجینڈرز آتے ہیں، جس میں ہمارے چھوٹے بچے آتے ہیں، جس میں نشے کے عادی افراد آتے ہیں، گھر سے بھاگی ہوئی خواتین کسی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، اسی طرح لاوارث بچے جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، وہ لوگ ہو گئے۔ بیسیکلی جو کمزور طبقہ ہے ہمارے معاشرے کا، یہ اس کو تحفظ فراہم کرنے کی ایک کوشش ہے جس میں ہم بھرپور محنت سے کام کر رہے ہیں۔ سر کیا دیکھتے ہیں آپ اس کو آگے کس طرح لے کے چل رہے ہیں؟ یہاں پہ کوئی بھی شخص جو اسپیشل پرسن ہے وہ یہاں پہ اپنا کیس لے کے آ سکتا ہے؟ جی بالکل آ سکتا ہے۔ بیسیکلی وہی کمزور طبقے کی بات کر رہا ہوں، جس طرح ہمارے یہاں پہ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ٹرانسجینڈرز ہیں، یہ معاشرے کے دتکارے ہوئے لوگ تھے، لوگ ان کو شرافت کی نگاہ سے یا عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، تو اس انیشیٹو کی وجہ سے جو تحفظ مرکز کا ہے، اس کے توسط سے ابھی ہم نے ہمارے پاس کسی کا کوئی ایشو آتا ہے، کسی ٹرانسجینڈر کا، ان کا آپس میں کوئی لڑائی آتی ہے، آپس میں کوئی جھگڑا آتا ہے، یا ان کے ساتھ کوئی بندہ زیادتی کرتا ہے یا ہائی ہینڈنس ہو جاتی ہے، تو ہم ان کو انٹرٹین کرتے ہیں، اور ان کا کیس اگر یہاں پہ سالو ہو سکتا ہو تو یہاں پہ سالو کرتے ہیں، نہیں تو پھر ہم متعلقہ تھانے بھیجتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی قانونی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی FIR بھی دینی پڑتی ہے تو وہ بھی ہم درج کرواتے ہیں اس کو۔ اسی طرح میں کہ آپ کو اس کی بہترین ایک ایگزامپل دوں گا کہ ہم نے پچھلے مہینے کچھ جو نشے کے عادی افراد کو ہم نے مختلف فٹ پاتھوں سے مارننگ کے ٹائم میں پکڑا، ان کو پکڑ کے ہم اپنے پاس لے کے آئے، یہاں سے ہم نے ان کو شفٹ کیا ریہیبلیٹیشن سینٹر ڈسکا میں، وہ آس کے نام سے کام کر رہے ہیں۔ ایک مہینہ انہوں نے ان کو بڑے اچھے طریقے سے ان کی ٹریٹمنٹ کی، ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا، اور الٹیمیٹلی ایک مہینے کے بعد جب وہ آئے تو وہ بدلے ہوئے انسان لگ رہے تھے۔ تو یہاں پہ جو بھی اس طرح کا ہوگا، کوئی بچہ مسنگ مل جاتا ہے، کوئی ہمارے پاس رپورٹ ہوتا ہے۔ ایک میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ جو یہ لوگ نشے کے عادی ہیں ان کو بھی یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے کیا؟ یہ ذرا کیا معاجرہ تھوڑا سا تفصیلاً بتائیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، نشہ کرنے والے یا جن کو یہ لت پڑی ہوئی ہے، اور آنیسٹلی جو ہم نے یہاں پہ آبزرو کیا ہے، ان کا کوئی فیملی والا بھی اون نہیں کرتا، نہ اس کا کوئی بھائی کرتا ہے اس کو، نہ اس کا باپ اون کر رہا ہوتا ہے، اور وہ چونکہ ان پہ بھی ایک بوجھ ہو جاتا ہے، تو ہم نے جب ان کو یہاں پہ لے کے آئے، لینے کے بعد ہم نے ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا، تو نہ صرف وہ لوگ خوش تھے جن کو ہم نے اس نشے والی حالت سے باہر نکالا، اور وہ آس والوں کا اس میں بڑا سارا رول ہے، تو بعد میں جب وہ لوگ ایک ماہ کے بعد اپنی ریہیبلیٹیشن کے بعد واپس آئے تو ان کے پیرنٹس یہاں پہ آئے، بلکہ انہوں نے آ کے ان کو ریسیو کیا، ان کو ہار پہنائے پھولوں کے، اور وہ بخوشی ان کو اپنے ساتھ گھر لے کے آئے۔ مقصد میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کا کوئی سیگمنٹ ہے سوسائٹی میں کہ جس کا کوئی معاشرے والے اس کی عزت نہیں
کرتے, معاشرے والے اس کو دھتکارتے ہوتے ہیں, ہم اس کے لیے ادھر بیٹھے ہیں. یہ انیشیٹو بیسکلی ان لوگوں کے لیے. کوئی فرض کریں ہمارے پاس لاوارث بچہ آ جاتا ہے, ہم اس کو اس انیشیٹو کے توسط سے اس کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں بھیجتے ہیں. پھر کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ورثاء مل جائیں. اس کی ایک ایگزامپل بھی ہے کہ اس طرح جھنگ سے ایک بچہ جو نہ بیچارہ بول سکتا تھا, نہ وہ کچھ بات کر سکتا تھا, نہ سن سکتا تھا, تو وہ ہمیں بچہ ملا. ہم نے اس کو اشاروں کی مدد سے, کیونکہ ہمارے پاس ایک ہماری لیڈی آفسر ہیں جو ایکسپرٹ ہیں کہ جو وہ گونگے بہروں کے اسکول سے انہوں نے سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے, ان کی مدد کے ہم نے اس کا نمبر لیا, اس کا فیملی کا, اس کے باپ کو, اس کی فیملی کو ٹریس کیا چنیوٹ سے, پھر ان کو بلایا, بچہ ان کے ہینڈ اوور کیا. اسی طرح کوئی ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جن کے جو بیچارے یتیم ہیں, جن کا کوئی آسرا نہیں ہے, ہمارے اس توسط سے ہم نے مختلف این جی او سے ہمارے ایم او یو سائن ہوئے ہیں. ان بچوں کو ہم ان کے ہینڈ اوور کرتے ہیں, جو ان کو پڑھانے کے لیے ان کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں اور ان کے رہنے سہنے اور نان نفقہ کا بھی جو ہے نا وہ بندوبست کرتے ہیں. سر آخر میں یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک درخواست لے کے پولیس اسٹیشن پہنچتا ہے, ایک شخص تحفظ مرکز پہنچ جاتا ہے, ان دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ بیسیکلی پولیس جو ہمارے تھانے ہیں نا, وہ تو ہیں اس کام کے لیے کہ کوئی بھی کسی کے ساتھ کوئی کوگنیزیبل offense ہوتا ہے یا ادروائز کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے, وہ ڈائریکٹ جا کے تھانے میں اس کے اپنی اپلیکیشن دیتے ہیں. بڑا اچھا سسٹم ہمارا ادھر بنا ہوا. اب اس میں یہ ڈفرنس تحفظ مرکز میں اب جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ بیسیکلی ہے ہی کمزور طبقے کے لیے. وہ جو ولنریبل سیگمنٹ ہے جس کو ہماری سوسائٹی اون نہیں کرتی, یہ بیسیکلی ان کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ ہم ان کے کام آ سکیں. ان میں کوئی جو ان کا ایشو ہے, میں اب ٹرانسجینڈرز کی بات پھر دوبارہ اس لیے کروں گا کہ اب ہمارے اس فورم سے کم از کم 15 سے 20 لوگوں کے ڈرائیونگ لائسنس بنے ہیں, ورنہ معاشرے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی ٹرانسجینڈر جو ہے نا وہ جا کے اپنے ڈرائیونگ لائسنس بنوا سکتا ہے. ٹرانسجینڈرز کو ڈرائیونگ لائسنس یہاں سے شو ہو گیا؟ جی بالکل ہوئے. 15 یا 16 لوگ ہیں جن کو باقاعدہ یہاں پہ انہوں نے اپنے لرنر بنوایا, اس کے بعد انہوں نے اب ڈرائیونگ پراپر ٹیسٹ دیے اپنے 42 ڈیز کے بعد, اور اس کے بعد ان کو جنوری وہ لوگ پاس ہوئے اور اپنے لائسنس ان کو مل گئے. پولیس تحفظ مرکز یہ آئی جی پی صاحب کا ایک گریٹ انیشیٹو ہے جو کہ معاشرے کے ونریبل سیگمنٹس جس میں ٹرانسجینڈرز, بے گھر خواتین, وہ بچے جو کہ جنسی تشدد کا شکار ہیں یا پھر نشے کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, اسپیشل ان کے لیے بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ پولیس تحفظ مرکز کو خدمت مرکز سے لنک کر دیا گیا ہے, جہاں پر دیگر سروسز, پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ, اس کے علاوہ جنرل پولیس ویریفیکیشن, کرایہ داری کی رجسٹریشن, اس کے علاوہ 14 مختلف سروسز ہیں جو کہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. اچھا سر, کیسے آپ جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں اگر کوئی اسپیشل پرسن آپ کے پاس آ جاتا ہے, کوئی ٹرانسجینڈر جو ہے وہ تحفظ مرکز میں آ جاتا ہے, تو اس کو آپ کیسے ویلکم کرتے ہیں, کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ اگر کوئی ایسا کیس ہمارے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا جاتا ہے. اگر کوئی ٹرانسجینڈر آ جاتا ہے تو اس کے حوالے سے ادھر ایک وی ایس او, وکٹم سپورٹ آفیسر, جو کہ ایک پڑھا لکھا خواجہ سا ہے جو کہ اسپیشل ٹرانسجینڈرز کے لیے جس کو ہائر کیا گیا. اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے ٹرانسجینڈر کا, وہ ان کا مسئلہ سنتے ہیں, اس کے بعد اس کا مسئلہ جو ہے لکھتے ہیں, اس کے بعد اس کو سافٹ ویئر میں انٹر کیا جاتا ہے. اس کے حوالے سے ہم نے مختلف این جی اوز کے ساتھ جو ہے ایم او یو سائن کیے ہیں. اگر تو کوئی ایسا کیس ہے جس کو ہم نے کسی ایم او یو کی طرف کسی آرگنائزیشن کی طرف ریفر کرنا ہے, اس کی سافٹ ویئر میں انٹری کرنے کے بعد اس آرگنائزیشن کی طرف, اس این جی او کی طرف ہم اس کو ریفر کرتے ہیں, بلکہ لے کے جاتے ہیں ادھر. فار ایگزامپل اگر کوئی بے گھر خاتون آ جاتی ہے, ہم سب سے پہلے اس کی سافٹ ویئر میں انٹری کرنے کے بعد اس کو دارالامان چھوڑ کے آتے ہیں. اگر کوئی بچہ آ جاتا ہے جو کہ مسنگ چائلڈ ہے, اس کو ہم چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ ایسے افراد جو سن نہیں سکتے, بول نہیں سکتے, ان کو بھی یہاں پہ ڈیل کیا جاتا ہے؟ جی ایسے افراد جو کہ سن نہیں سکتے, بول نہیں سکتے, ان کے لیے اسپیشل ایک اسٹاف ہے, ہمارا فیمل اسٹاف ہے, جن کو ایک سائن لینگویج کورس کروایا گیا ہے, جو کہ اشاروں کی مدد سے ان سے بات کرتے ہیں. اگر کوئی ایسا شخص, کوئی فرد ہمارے پاس آ جاتا ہے جو کہ سن نہیں سکتا, بول نہیں سکتا, تو اشاروں کی مدد سے اس کا مسئلہ سنا جاتا ہے اور اس کے مسئلے کو حل کیا جاتا ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ تحفظ مرکز کو آج تقریباً 3 ماہ ہو چکے ہیں, اور اب تک آپ سمجھتے ہیں جو کہ آپ نے کوئی خاص ایسے کیسز جو آپ کو یاد ہیں جو سالو کیے ہوں اس تحفظ مرکز نے؟ تحفظ مرکز اپنا کام جو ہے بہت ہی اچھے طریقے سے کر رہا ہے. تقریباً 500+ کیسز ہیں جو کہ ہم سالو کر چکے ہیں. ابھی تک انسداد منشیات کے حوالے سے 22 افراد ہیں جن کو ہم نے ایک آس سینٹر ہے ڈسکا میں, ادھر ان کو ریفر کیا اور ان کا جو ہے نا منشیات کے عادی جو افراد ہیں ان کا علاج کروایا. اس کے علاوہ بہت سے ایسے لاوارث بچے ہیں جن کو ان کے والدین سے ملوایا. اس کی ایک مثال ہے, ہمیں ایک پچھلے دنوں میں ایک بچہ ملتا ہے جو کہ نہ بول سکتا ہے نہ ہی سن سکتا ہے. اس بچے کو تحفظ مرکز لایا جاتا ہے. ادھر ہمارے پاس جو کہ ایک سٹاف موجود ہے جو کہ اشاروں کی مدد سے اسے رابطہ کرتا ہے اور اس کا موبائل نمبر اور ایڈریس جو ہے نا پوچھتا ہے. اس کا ایڈریس جب پیچھے سے نکلتا ہے چنیوٹ کا, اس کے والدین سے رابطہ کیا جاتا ہے اور اس کے والدین پھر آتے ہیں
اور انہوں نے تحفظ مرکز کے اس اقدام کو بہت سراہا ہے. جب وہ اپنے بچے سے ملتے ہیں تو ایک خوشی جو ان کے چہرے پہ وہ دیکھنے والی ہوتی ہے کہ اتنے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کے بچے کو جو ہے نا تقریباً 15 دن بعد ان کا بچہ جو ہے ان سے ملتا ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ ہر علاقے کے اندر جو ہے وہ پولیس اسٹیشنز موجود ہیں, تو یہ تحفظ مرکز ان پولیس اسٹیشن سے کیسے ڈیفرنٹ کام کر رہے ہیں؟ ایکچولی تھانے کے اندر ڈیلی کے بہت سے کیسز آتے ہیں, میں بھی جو کمزور افراد ہیں سمجھا جاتا ہے کہ ان کے مسائل کو صحیح طریقے سے سنا نہیں جا رہا. اس حوالے سے جو معاشرے کے کمزور افراد ہیں, جو اسپیشل سیگمنٹس ہیں, ونریبل سیگمنٹس ہیں, ان کے حوالے سے یہ تحفظ مرکز قائم کیا گیا ہے تاکہ ان کے مسئلے کو ادھر بہت ہی اچھے طریقے سے سنا جا سکے اور پریورٹی بیسس پہ ان کے مسئلے کو حل کیا جا سکے. اور اگر کوئی ایسا کیس ہمارے پاس آ جاتا ہے, ان کو ایک اچھے ماحول میں ان کے مسئلے کو سنا جاتا ہے اور پریورٹی بیسس پہ ان کے مسائل کو بر وقت جو ہے حل کیا جاتا ہے.